بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں درود پاک پڑھوں گا۔ میرا درود پاک جب مکمل ہو جائے تو آپ سب احباب بھی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے گا کہ جہاں پر درود پاک پڑھا جاتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی مکرم، شفیع معظم، رسول محتشم، شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو درود پاک پڑھتا ہے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کا دین بھی سنور جاتا ہے۔ چنانچہ امام محمد بن سلیمان جزولی علیہ رحمت اللہ الکوی جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں، آپ کے حوالے سے ایک حکایت آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ امام جزولی وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے دلائل الخیرات نامی کتاب لکھی، اور امام محمد بن سلیمان جزولی وہ ہستی ہے جن کی قبر انور 70 سالوں کے بعد کھلتی ہے، کفن بھی سلامت ہے، جسم مبارک بھی سلامت ہے، جبی میلی نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ ہم شعر ایسے نہیں پڑھتے، ہمارے مشائخ کا الحمدللہ انداز مبارک ایسا ہے۔ تو اس امام جزولی کی بات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ امام جزولی سفر کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہوا، پانی کی تلاش میں ایک کنویں کے کنارے کھڑے ہیں اور رسی ڈول ہے نہیں، پانی گہرائی میں ہے۔ اب سوچ رہے ہیں رسی ڈولو تو پانی نکال کر وضو کروں اور نماز ادا کروں۔ یہ سوچ ہی رہے ہیں کہ اسی اثناء میں قریب مکان کی چھت سے ایک چھوٹی بچی نے جھانکا اور کہا بابا جی کیا بات ہے؟ کہا بیٹا رسی ڈول نہیں ہے کہ پانی نکال کر وضو کروں اور فرض ادا کروں۔ کہا بابا جی تسا نام کیا ہے؟ جب دو انجانے بندے ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ کیڑے گھرانے ہو، کیا نام تسا نام کیڑے ہم چھو۔ او بچی بھی پوچھتی ہے بابا جی تسا نام کیا ہے؟ کہا بیٹا نام تو محمد بن سلیمان جزولی ہے۔ اب بندہ ضلع چکوال کا رہنے والا اور پیر سید زبیر شاہ صاحب کو جانتا نہ ہو، اب بندہ پٹھوار کا اور تاجدار گولڑا کی محبت دل میں رکھتا نہ ہو، تو اس دور میں اللہ تعالیٰ نے امام جزولی کو مقام عطا کیا، اور کیسا مقام، اور کیوں نہ مقام ہو کہ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر وطن جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم کے سچے غلام ہیں تو اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی۔ بچی پہچان گئی یہ تو وقت کے مشہور ولی امام جزولی ہیں۔ بچی پہچان گئی اور کہا بابا جی نہ ایڈا بڑا کھوہ جو پانی کرنا بھی کوئی گل ہے، یہ اتنا مقام
بچی نے کہا اور چھت سے کنویں میں تھوک دیا۔ سید صاحب نے نہیں، پیر صاحب نے نہیں، مفتی صاحب نے نہیں، اس دور کی چھوٹی سی بچی نے کنویں میں تھوکا۔ تھوکنے کی دیر ہے کہ کنویں کا پانی اوپر بلند ہونا شروع ہوتا ہے، حتیٰ کہ کناروں کا رخ کرتا ہے، کناروں سے چھلک جاتا ہے۔ امام جزولی وضو کرتے ہیں، پھر نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز کے بعد اس بچی سے مخاطب ہوتے ہیں۔ آج اس اجتماع میں بھی کچھ بچے بھی موجود ہیں، اور مجھے جو ہے موضوع بھی والدین کی شان و عظمت کا دیا گیا ہے، تو یہ بات میں نے اسی موضوع کے اندر رہ کر کرنی ہے۔ یارو سنو، والدین کے لیے بھی بڑا میسج ہے اور نئی نسل کے لیے بھی بڑا پیغام ہے۔ اس بچی سے امام جزولی مخاطب ہوئے، کہا بیٹا تیری عمر بڑی تھوڑی ہے، یہ تو بتا تیرا کون سا عمل ہے کہ اس بچپنے میں ہی تجھ پہ اللہ کا فضل ہو گیا، اس بچپنے میں ہی تھوڑی عمر میں رب کا تجھ پہ کرم ہو گیا ہے۔ وہ بچی کہتی ہے بابا جی عمر کوئی نہیں، عمر تھوڑی ہے، نمازہ کوئی نہیں، روزے کوئی نہیں، حج کوئی نہیں، زکاة کوئی نہیں، اتنا ضرور ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے اپنی ماں کو بھی لجپال نبی پہ درود پڑھتے دیکھا ہے۔ شام کو میرا بابا بھی گھر آتا ہے، میرے بابا کی زبان پر بھی حضور کی محبت کے نغمے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی یہ والہانہ محبت میرے دل میں بھی بس گئی، میرا سینہ بھی عشق رسول کا مدینہ بن گیا ہے۔ میں بھی اسی لجپال نبی پر درود پڑھتی ہوں۔ کہا بیٹا تیرا یہی عمل اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے، اور تجھے یہ مقام اور مرتبہ عطا کر دیا ہے۔ بیکاری کلام میں ماہانہ 11 شف کے اجتماع میں سننے والوں غور کو کرو کہ اس دور کی بچی اتنی نیک ہے۔ یارو سوچو اس بچی کا باپ کتنا نیک ہوگا۔ اے والد صاحب، اے اپنے بچے کو گھر میں ٹی وی کے آگے کارٹون دکھانے والے، تو بھی تو غور کرنا، تیری بھی تو تربیت ہے نا۔ اے اپنے بیٹے کو موبائل پر گیمیں لگا کے دینے والے، سوچ ذرا کہ آج تیرے بیٹے کے ہاتھ میں ریموٹ ہے، تیرے بیٹے کے ہاتھ میں موبائل ہے، یہ کارٹون دیکھتا ہے، یہ گیمیں دیکھتا ہے، یہ موبائل دیکھتا ہے۔ مگر وہ کیسا مبارک دور تھا کہ اس دور کے بچے بچپن میں ہی نبی کے درود خوان بن جاتے تھے، نبی کے عاشق بن جاتے تھے، اور میرے مصطفیٰ کریم سے جو محبت کرے تو مصطفیٰ کریم پھر ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے۔ تو آؤ آج میں اور آپ اس اجتماع میں یہ نیت کریں کہ ہم بھی حضور پر درود پاک کی محفل سجایا کریں گے۔ یہ معنی محفل تو مسجد میں سجتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ روزانہ ہمارے گھر میں حضور پر درود پڑھا جائے، حضور کی درود کی محفل سج جائے۔ یارو خبریں روز سنی جاتی ہیں جناب، اور کم روز کیے جاتے ہیں، کھانا 3 ٹائم کھایا جاتا ہے، کہ نبی پر درود کی ایک وقت میں محفل نہیں ہو سکتی۔ تو آؤ کچھ ایسی گھر میں ریت چھوڑ کے جاؤ، کچھ ایسا رنگ ڈھنگ چھوڑ کے جاؤ، ہم مر بھی جائیں ہماری اولاد اس محفل کو باقی رکھے۔ جناسا نے بابا رے درود پاک نی محفل کرنے ہونے سن، جناسا نے نانا رے درود پاک نی محفل کرنے ہونے سن، اسا نے ابا رے درود پاک نی محفل کرنے ہونے سن۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ ذوق عطا فرمائے کہ عشق سرکار جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے، اور عشق سرکار کی ایک شمع جلا دو دل میں، بعد مرنے کے لحظ میں بھی اجالا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا میرا عنوان ہے ماں باپ کی شان، ماں باپ کے حقوق، ماں باپ کی رائٹس کیا ہیں۔ تو قرآن پاک کی مختصر آیت مبارکہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ میرا رب فرماتا ہے انشکر لی والی والدیک، کہ لوگوں حق مانو میرا اور والدین کا۔ یہ موضوع میں نے اس دور میں چھیڑا ہے
جب بیٹا باپ کو ڈراتا ہے. یہ عنوان اس دور میں چھیڑنے لگا ہوں جب بیٹا باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے. یہ اس بے باکی کا دور ہے کہ جب بیٹا باپ کی دل آزاریاں کرتا ہے، بیٹا باپ پر جوانی کا روب جھاڑتا ہے، باپ کی تذلیل کرتا ہے. اے والدین کو رلانے والے، اے والدین کی تذلیل کرنے والے، اے بڑھاپے میں ان کی دل آزاریاں کرنے والے، میں تجھے قرآن کا پیغام سناتا ہوں، تجھے نبی کا میں فرمان سناتا ہوں. میرا رب کہتا ہے لوگو میرا بھی حق مانو اور والدین کا بھی حق مانو. مفسرین کرام فرماتے ہیں 1400 سال کے مفسرین کی تفاسیر اٹھا کے دیکھ لو، اس نقطے پر سارے مفسرین متفق ہیں کہ جو رب کے سارے حق مانے، رب کے سارے حق پورے کرے، نمازیں بھی پڑھے، زکاتیں بھی دے، حج بھی کرے، روزے بھی رکھے، جہاد بھی کرے، محفلیں بھی کرے، رب کے سارے حق پورے کرے، مگر اس کی ماں ناراض ہو، اس کا بابا ناراض ہو، میرا رب اس کی نہ نماز قبول کرتا ہے، نہ اس کا روزہ قبول کرتا ہے، نہ اس کا حج قبول کرتا ہے. اللہ اس کا اپنا حق ماننا قبول ہی نہیں کرتا. اس جو ہے باپ کو مشروط کیا ہے، جس نے والدین کے حق کو مانا ہوگا میرا رب ہی اس کے سجدے کو بھی قبول کرے گا، میرا رب ہی اس کی عبادت قبول کرے گا. تو میرے بھائیوں یہ پہلا میسج ہے. آج کا نوجوان یہ عزت کا طلبگار ہے، یہ سٹیٹس کا طلبگار ہے. آج کی اولاد رزق کی فراوانی چاہتی ہے، یہ جناب بڑی سٹیٹس والی، سٹینڈرڈ والی زندگی گزارنی چاہتی ہے. اے نوجوان عزت کہاں ہے، کامیابی کہاں ہے، ناموری کہاں ہے، برکت کہاں ہے؟ میں تجھے تیرے پیارے آقا کی حدیث سناتا ہوں. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جس میں اس حال میں صبح کی کہ اس کے والدین اس سے راضی ہیں، اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور جس نے اس حال میں صبح کی اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں، میں جہنم کے 2 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. یہ حدیث تو شاید آپ نے آگے بھی سنی ہو، مگر میں اس حدیث کی شرح کے اندر جو ایک بات میں نے بڑی سنی ہے. مفسر محدثین کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جو جنت کہا کہ والدین راضی تو جنت کے دروازے، تو جنت رب کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت کا نام ہے، عزت کا نام ہے، برکت کا نام ہے، ایک منصب کا نام ہے. فرمایا میرے حضور نے گویا کہہ دیا جس کے والدین راضی ہیں اللہ اس پر عزتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ اس پر برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، کامیابیوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اور سب سے بڑی دائمی کامیابی جنت ہے، اور جس کے ماں باپ ناراض ہیں جہنم ناکامی کا نام ہے. دائمی ناکام ہوگا جو جہنم میں جائے گا. تو جو گویا کہا کہ جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو اے نوجوان، اے بیٹے، اس سے مراد یہ ہے اس کی ماں ناراض ہے، جس کا بابا ناراض ہے، اس پر ناکامی کے دروازے کھل جاتے ہیں، ذلت کے دروازے کھل جاتے ہیں، بے سکونی کے دروازے کھل جاتے ہیں. آج وہ شکوہ کرتا ہے کہ تنگ دستیاں ہیں، بے چینیاں ہیں، بے سکونیاں ہیں. شاید یہ ماں باپ کو تو نے ایک بار تیز نظروں سے گھورا تھا، شاید یہ اس کا بدلہ ہے. کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم کی ایک اور حدیث سے پاک ہے، فرمایا اور گناہ کی سزا اللہ چاہے تو قیامت تک کے لیے اٹھا دیتا ہے، مگر والدین کی نافرمانی کا بدلہ دنیا میں بھی ضرور دیتا ہے. تو یہ تو ماں باپ کو ستاتا ہے تو تجھے بھی ستایا جائے گا. تو جو آج رلاتا ہے تجھے بھی رلایا جائے گا. اللہ اکبر. اس لیے آؤ ان کی قدر کرو، آؤ ان کی خدمت کرو، آؤ ان کے مقام کو پہچانو. اور عزت، برکت، شہرت، کامیابی ان کے قدموں میں ہے. باجزید بسطامی کہتے ہیں میں نے 20 سال رب کی عبادت کی مگر وہ رب کا قرب نہ ملا. سردیوں کی ایک رات ہے،
میری ماں جی نے مجھ سے پانی مانگا، میں گڑھے کے پاس گیا، گڑھا خالی ہے، میں پانی کا وہ برتن دیتا ہوں اور باہر نکلتا ہوں، سردی اتنی شدت کی ہے، میرا جسم کانپ رہا ہے، مگر وہ آج کل کا فیس بک والا بیٹا نہیں تھا، وہ موبائل اور پی ایس ایل کے میچ دیکھنے والا بیٹا نہیں تھا، وہ وقت کا اسلام کا بیٹا بایزید بستامی تھا۔ ماں جی کا حکم ہے، وہ برتن لیتا ہوں، میں دور چشمے پہ جاتا ہوں، کانپتے ہاتھوں سے پانی لے کے آیا، کیونکہ سفر پیدل ہے، واٹر سپلائی اور جو ہے موٹروں کا دور نہیں، دیر ہو گئی، چشمے سے پانی لاتے، واپس جب بایزید بستامی آئے، ماں جی انتظار کرتے کرتے سو گئی ہے۔ اب ماں جی کو سوئے ہوئے دیکھا نا، اے بیٹے سن، اے ماں کو جواب دینے والے، اے باپ کو دھوکہ دینے والے، باپ کی نافرمانی کرنے والے، تو بھی بیٹا ہے، یہ بھی بیٹا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں ماں کے سرانے کھڑا ہونا اور ماں جی کو سوئے ہوئے دیکھا تو میں نے سوچا اگر ماں جی کو جگاتا ہوں تو یہ بھی بے ادبی ہے، اور پانی رکھ کے خود سو جاتا ہوں تو یہ بھی بے ادبی ہے۔ اس خیال میں ماں جی کے سرانے کھڑا رہا، وہ پانی کا یہ برتن ہاتھ میں لے کر کہ کب میری ماں کی آنکھ کھلے میں ماں جی کو پانی پیش کر سکوں۔ رات گزر گئی، ماں کا یہ لخت جگر، ماں کا یہ نور نظر، والدین کی فرما برداری کا درس پانے والا، قرآن کے فہم کو سمجھنے والا، یہ بیٹا ماں کے سرانے کھڑا رہا۔ سحری کا وقت ہوا، بایزید بستامی رحمہ کی والدہ تہجد کے لیے اٹھی، دیکھا بیٹا سرانے کھڑا ہے، تڑپ گئی، پوچھا بیٹا کیوں کھڑا ہے؟ ماں جی آپ نے پانی پوچھا تھا، کہا بیٹا میں تو سو گئی، رکھ دیتے سو جاتے۔ ماں جی میں اس خیال میں کھڑا رہا کہ پہلے ہی دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی، پانی نہیں پیش کر سکا، جب اب جاگے تو فوراً آپ کو پیش کروں۔ جب ماں نے بیٹے کی یہ محبت دیکھی، وارفتگی دیکھی، فرما برداری دیکھی، دل سے دعا نکلی، مولا میرا یہ بیٹا ہے کہ تیری معرفت کا نور چاہتا ہے، تیرا قرب خاص چاہتا ہے، یہ ولایت کا طلبگار ہے۔ بایزید بستامی کہتے ہیں 20 سال کے صدقوں نے وہ مقام نہ دیا تو ماں کی ایک دعا کے صدقے اللہ نے عطا کر دیا۔ اے عزت ڈھونڈنے والے، آپ ماں کے قدموں میں آ جا، آپ بوڑھے باپ کے پاس آ کے بیٹھ جا۔ آج کا بیٹا کہتا ہے جی 4000 فرینڈ ہے فیس بک پر، ٹویٹر پر بھی میرا اکاؤنٹ ہے جناب، اور جناب کرکٹ ٹیم کا بھی میں کھلاڑی ہوں، تو جناب پر یہ کھابوں پہ بیٹھتا ہے، ہوٹلوں پہ بیٹھتا ہے، اور گھنٹے دوستوں میں گزار کے رات کو دیر سے گھر آتا ہے۔ ماں پوچھتی ہے نا تو آگے سے تلخ لہجے میں جواب دیتا ہے، آگے سے ماں باپ کی دل آزاری والے جملے کہتا ہے، اے بیٹے ماں باپ کو ایسے نہ پکار، ایسا رپلائی نہ دے، تو نہیں جانتا کہ جب کسی کے گھر سے ماں چلی جاتی ہے، جب یہ سایہ اٹھ جاتا ہے، جب یہ بوڑھا باپ قبر کو چلا جاتا ہے، پھر بندے کو پتہ چلتا ہے آج تیرے پاس یہ ماں کی نعمت ہے، تیرے پاس یہ باپ کی نعمت ہے، تجھے احساس نہیں ہے، تو گھنٹے دوستوں کو پاس گزارتا ہے مگر ماں کے پاس نہیں بیٹھتا، تیرا بوڑھا باپ بیمار ہوتا ہے تو چند گھڑیاں نہیں گزارتا۔ آپ پوچھ اپنے اس بھائی سے جس کی ماں جا چکی ہے، آؤ اس اپنے بھائی کے پاس چلا جا جس کا باپ قبرستان کو جا چکا، اس سے پوچھ باپ کیا ہوتا ہے، باپ کی شفقت کیا ہوتی ہے، باپ کی محبت کیا ہوتی ہے، یہ باپ کا وجود کیا ہوتا ہے۔ ارے یہ والدین بستر سے بھی لگ جائیں، بیمار بھی ہو جائیں، لاچار بھی ہو جائیں، لیکن ان کے ایک ایک انگ سے تیرے لیے رحمت کی صدائیں نکلتی ہے، تیرے لیے رحمت کی دعائیں نکلتی ہیں۔ ہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا وہ کون ہے جسے تو نے جنت میں میرا رفیق بنایا ہے، میرا دوست بنایا ہے؟ موسیٰ فلان علاقے کے بازار میں جا، ایک نوجوان ہے جو گوشت کا کام کرتا ہے، قصاب ہے، اسے تیرا میں نے جنت میں پڑوسی بنا دیا ہے،
تجھے جنت میں رفیق بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے ہیں، بازار میں پہنچے، دیکھا ایک نوجوان گوشت بیچ رہا ہے، زبان بڑی سخت ہے، سخت لہجے میں لوگوں سے کلام کر رہا ہے، اور حیران ہوئے یار یہ ہے جس سے رب نے جنت میں میرا رفیق بنایا۔ جب شام کا سائے ڈلنا شروع ہوئے، بازار سمیٹنا شروع ہوا، اس نوجوان نے بھی سامان سمیٹا اور دھیرے قدموں سے گھر کو چلا۔ آگے آگے وہ ہے، پیچھے پیچھے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہے۔ وہ جاتا ہے اور گھر میں جا کر اب اس کے ضعیف العمر والدین ہے، ان کے ہاتھ دھوتا ہے، ان کے پاؤں دھوتا ہے، ان کا چہرہ صاف کرتا ہے، اور پھر ان کی خدمت کاری کرتا ہے، ان کے پیر بدلتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اللہ کے نبی نے دستک دی، دروازہ اس نے کھولا، مہمان مسافر سمجھ کے آپ کو اس نے کمرے میں بٹھایا۔ کھانے کا وقت ہوا، دسترخوان بچھاتا ہے، کھانا سامنے رکھتا ہے، اور پھر ایک بڑا سا ٹوکرا لے کے آتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی کھانا کھا رہے ہیں، وہ نوجوان بھی کھا رہا ہے، مگر اس کے کھانے کا انداز بڑا جدا گانا ہے، منفرد ہے۔ وہ دو لقمے نرم کر کے اس ٹوکرے میں ڈالتا ہے، تیسرا لقمہ خود کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں، اتنے میں دروازے پہ دوبارہ دستک ہوئی، نوجوان اٹھا، دروازے کو گیا، موسیٰ علیہ السلام نے جھانک کے اس ٹوکرے میں دیکھا اس کے ضعیف العمر والدین اس ٹوکرے میں موجود تھے۔ اب ان ضعیف العمر والدین نے، اس بچے کے ماں باپ نے، نوجوان کے والدین نے جب اللہ کے نبی کا دیدار کیا، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی، اور اسی مسکراہٹ میں ان کی روح کف سے منصری سے پرواز کر گئی۔ نوجوان واپس آیا اور جب دوبارہ اپنے والدین کو کھانا کھلانے لگا تو ان کی روحیں جدا ہو چکی تھی۔ ہلا جلا کے دیکھا تو ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف منہ کرتا ہے اور رخ موڑتا ہے، کہتا ہے اے آنے والے مہمان، ہو نہ ہو آپ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ میں نے تو نہ بتایا، نہیں تعارف ہوا نہیں۔ کہا مجھے اس لیے یقین ہے، میرے والدین روزانہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تیرے نبی موسیٰ کا دیدار نہ کرنا۔ تو مجھے اپنے والدین کی دعاؤں پہ یقین پڑا ہے، اور کہا میرے والدین ایک یہ دعا کرتے تھے، اور جب میں ان کی خدمت کرتا، نوالے نرم کر کے کھلاتا، راتوں کو پہلو بدلا کرتا، ساری رات جاگ کر ان کی میں خدمت کرتا، ان کے پاؤں دبایا کرتا، یہ مجھ سے راضی ہوا کرتے۔ میری ماں ایک دعا کرتی تھی، میرا باپ اس پہ آمین کہتا تھا۔ اے اللہ کے نبی مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ میرے والدین کی اس دعا، کہ میری دعا جو ہے ماں دعا کرتی تھی، اے اللہ یہ ہمارا بیٹا ہے، بڑھاپے میں یہ ہمارا خدمتگار ہے، ہمارا غم گسار ہے، یہ ہماری خبر گیری کرنے والا ہے، اے اللہ ہم اس سے راضی ہیں، تو بھی اس سے راضی ہو جا، اور اللہ میرے بیٹے کو جنت میں اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کا رفیق بنا دے، دوست بنا دے، پڑوسی بنا دے۔ اے اللہ کے نبی مجھے یہ بتائیے کہ میری ماں کی اس دعا کا کیا بنا، میرے باپ کی آمین کا کیا بنا؟ کہاں وہ والدین کی خدمت کرنے والے، وہ بڑھاپے میں ان کی دلجوئیاں کرنے والے، اللہ نے تیرے والدین کی اس دعا کو بھی قبول کر لیا ہے۔ میرے بھائی آپ ماں باپ کے پاس آ جا۔ آج مسلمان پریشان ہیں، آج مسلمان بے سکون ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر والدین دنیا سے چلے بھی گئے ہیں، ان کی قبر کے پاس چلے جاؤ، ان کی قبر کے پاس چند گھڑیاں گزارو، اللہ تجھے سکون قلب کی دولت عطا فرمائے گا۔ میں وقت چونکہ مختصر ہے، یہ موضوع بڑا کھلتا جا رہا ہے، میں سمیٹنے کی طرف آتا ہوں۔ آج کا نوجوان بے باک ہے، آج کا نوجوان یہ اپنی بیگم کو ساتھ لیتا ہے، سیپریٹ ہونے کے نام پر ہفتہ ماں کو منہ نہیں دکھاتا، ہفتہ باپ کی خبر نہیں لیتا، صبح شام اس کی ماں اس کا انتظار کرتی ہے، باپ اس کا انتظار کرتا ہے، یہ 1 روپے کی کار نہیں کرتا، لوگوں سے گھنٹوں بات کرتا ہے، گھنٹے
بھی کریں، مگر جو نعمت جو اللہ نے تجھے ماں کی صورت میں دی ہے، باپ کی صورت میں دی ہے، وہ نعمت اتنی بڑی ہے۔ میں اس پر تجھے ایک حدیث مصطفیٰ سناتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جو اپنے والدین کو نظر رحمت سے دیکھے اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یارو بتاؤ دنیا کا کون سا پیر ہے، کون سا علامہ ہے، کون سا استاد ہے، کون سا دوست ہے کہ جس کو دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہو؟ اے بیٹے یہ تیری ماں ہے، یہ تیرا باپ ہے، اور اگر اس حدیث پہ تو غور کرے نا کہ جس ماں کو دیکھنے کا اتنا ثواب ہے ان کی خدمت کا ثواب کتنا ہوگا، ان کی دل جوئیوں کا اجر کتنا ہوگا، ان کی غم خاریوں کا اجر کتنا ہوگا۔ اور جو والدین کو راضی کرتا ہے نا میرے مصطفیٰ کریم بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں، میرا رب بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، تو میرے بھائیوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب میں آپ کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری کائنات کی عظیم ماں کی بات سنانے لگا ہوں، کہ سوئیاں جو ہے نا گھڑی کی بڑی تیزی کے ساتھ آگے جا رہی ہیں، تو میں وقت کے اندر رہ کے بات کرنے کا مزاج رکھتا ہوں۔ آئیے میں آپ کو اس عظیم ماں کی بات سناتا ہوں جنہوں نے بیٹے کی صورت میں رحمت للعالمین جیسا آقا عطا کیا۔ میرے مصطفیٰ کریم جیسی ہستی ہمیں عطا کی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے آقا کریم مسجد نبوی میں جلوہ گر ہیں۔ یہ بیکی شریف کی حدیث ہے۔ مکہ فتح ہو چکا ہے، اسلامی جو ہے وہ سلطنت کا قیام ہو چکا ہے، اسلامی لشکر بڑے جو ہے وہ کیسر و کسرا کی سلطنت کو روکتے جا رہے ہیں، اسلام کا پرچم گاڑتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم کو اپنا بچپن یاد آ گیا کہ والد صاحب کا انتقال تو ولادت سے پہلے ہو گیا، اور چند سال عمر مبارک ہے تو عظیم والدہ کا مقام اغوا پر انتقال ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم کو اپنی ماں کی یاد آئی، اور جملہ کیا ہے حدیث پاک کا؟ فرمایا ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی ہے۔ اے ماں کی نہ قدری کرنے والے، یہ حدیث مصطفیٰ آج کے اجتماع کا لنگر سمجھ کے لے جا، آج کے اجتماع کی خیرات سمجھ کے لے جا۔ میرے حضور نے فرمایا ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ جب بیٹا کی کامیابی کہ کسی منصب پہ پہنچتا ہے نا، بلا تشبیہ و بلا تمثیل، میرے آقا کی شان بڑا ہو رہا ہے، تو بیٹا جب سٹیج پہ آتا ہے نا تو پھر کہتا ہے کہ میں نے اتنی سٹرگل کی، اتنی محنت کی، لیکن اس میری کامیابی کے پیچھے میری ماں کی دعاؤں کا ہاتھ ہے۔ وہ والدین کنٹریبیوٹ کرتا ہے، خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ فتح ہو گیا، اسلامک سلطنت قائم ہے، ہر طرف جو ہے وہ اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے۔ اپنی پیاری والدہ کی یاد آ گئی، اور کیا ارشاد فرمایا، اے کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں مسجد نبوی میں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، میری ماں مجھے آواز دیتی، میں نماز چھوڑ کے ماں کے پاس حاضر ہو جاتا۔ آج ماں کہتی ہے، بیٹا کہتا ہے میں محض تکڑا پہ جی، آج باپ بلاتا ہے، بیٹا کہتا ہے میرا دوست آیا ہوا ہے، ابا جی آپ اٹھ گئے، مت کرو، آپ کو کم کر کے دو، بڑا سنگی آیا ہے، میرا فرینڈ آیا ہوا ہے، اور فرینڈوں کے ساتھ گھنٹے گزارنے والے، تو نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، وہ نبی کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں نماز عشاء پڑھ نہیں پڑھا رہا ہوتا، جو امام ہوتا ہے اس کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، رسپانسبلٹی ہوتی ہے، مگر حضور کہتے ہیں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، میری ماں مجھے بلاتی، میں نماز چھوڑ کے ماں کے پاس حاضر ہو جاتا۔ نبی پاک کہتے ہیں نماز چھوڑ کے حاضر ہو جاتا، تو میچ چھوڑ کے نہیں جاتا، تو دوست چھوڑ کے نہیں جاتا، تو موبائل چھوڑ کے نہیں جاتا، پھر کہتا ہے جی پوری نہیں پڑھی، پھر کہتا ہے بے سکونی ہے جی، مقدمے ہیں جی، جھگڑے ہیں جی، ناچا کیا ہے جی، دم درود کسا کیا چھوڑیا جی، کسا جادو کا چھوڑیا، ارے نہیں نہیں، تو والدین کو بھول گیا ہے۔ ہاں ہاں، میرے مصطفیٰ کریم کی حدیث سنو، حضور کی حدیث کا خلاصہ ہے، جو اپنے والدین کو دعاؤں میں بھول جائے اللہ اس کا رزق کاٹ دیتا ہے، اللہ اس کا رزق قطع کر دیتا ہے۔ اس حدیث کی شرح
برکت سے اللہ اس کی رزق کی راہیں کشادہ کر دیتا ہے. اور رزق کی برکت کے نسخے مانگنے والے، اور تو ماں کو دعا میں یاد کر، باپ کو دعا میں یاد کر، زندہ ہے ان کی زندگی کی دعا کر، ان کی صحت کی دعا کر. اس دعا کی برکت سے، اس ذکر کی برکت سے اللہ تیری تنگ دستیاں دور کرے گا، تیرے رزق کی برکتیں تجھے عطا کرے گا. اور اگر چلے گئے تو آنا ان کی بخشش کی دعا کیا کر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں والدین کی قدر نصیب فرمائے. اور اب آخر میں فقی ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی جو ہے وہ کتاب ہے تنبیہ الغافلین، غافلوں کو تنبیہ کرتے ہوئے آپ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، والدین کے رائٹس بیان کیے، حقوق بیان کیے. آج کتوں کے رائٹس، جانوروں کے رائٹس، جناب عورتوں کے رائٹس، تو فلاں کے رائٹس. اور میں نے کہا تجھے میں تیری ماں کے رائٹس بتاتا ہوں. اور رائٹس کی پوسٹیں لگانے والے اور رائٹس کی بات کرنے والے، میں تجھے تیرے باپ کے رائٹس بتاتا ہوں. فقی ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ تنبیہ الغافلین کتاب کے اندر والدین کے حقوق بیان کرتے ہیں. ان میں سے چند بیان کرتا ہوں. فرمایا جب والدین آئیں تو یہ اولاد پر فرض ہے کہ اولاد کھڑے ہو کے والدین کا استقبال کرے. آج ناظم صاحب آئے تو جناب کھڑے ہو کے استقبال ہے جی چودھری صاحب آئے، ملک صاحب آئے، چیئرمین صاحب آئے، ایم پی اے آئے تو گرانج چونا تو جناب آر تو جناب فلیکساں تو پوسٹاں جنہیں ایم پی اے صاحب آنے لگے. اور میں نے کہا اور ناظم کا استقبال کرنے والے کبھی بوڑھے باپ کا بھی استقبال کیا ہے، اور ناظم کے لیے کھڑے ہونے والے کبھی باپ کے لیے بھی کھڑا ہوا ہے. ہن اپنے گریبان میں جھانک، اپنے رویے کی طرف غور کر. آپ لوگوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس نیلی چھتری والے آسمان کے نیچے تیرا سب سے بڑا ویل وشر، تیرا سب سے بڑا خیر خواہ، تیرا سب سے بڑا دوست، تیرا سب سے بڑا فرینڈ اگر ہے تو وہ تیرا باپ ہے، وہ تیرا باپ ہے. آپ اپنے باپ کے لیے کھڑا ہوا کر، زمانہ تیرے لیے کھڑا ہوا کرے گا. آپ اپنے باپ کی عزت کیا کر، زمانہ تیری عزت کیا کرے گا. آپ اپنے باپ کا استقبال کیا کر، لوگ تیرا استقبال کریں گے. اور دوسری بات جو ہے فقی ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں جب والدین کے ساتھ چلنا پڑ جائے کبھی ان کے آگے نہ چلنا. یہ والدین کا حق بیان کیا ہے. پہلا حق کیا ہے کہ آئے تو کھڑا ہونا، یہ والدین کا حق ہے اور اولاد پر فرض ہے. اور دوسرا میں کبھی چلنا پڑے ان کے آگے نہ چلنا. آج آپ نے بھی دیکھا ہوگا باپ بیٹا گھر سے کٹھے نکلے، باپ بوڑھا ہے بیٹا نوجوان ہے، اب کٹھے نکلے مگر بیٹا موبائل ہاتھ میں ٹک ٹک کرتے ہوئے آگے جا رہا ہوتا ہے، بوڑھا باپ آہستہ آہستہ پیچھے آ رہا ہوتا ہے. اور باپ کے آگے چلنے والے تجھے نہیں پتا تو اپنی بدبختی پر مورے لگا رہا ہے، تو اپنی ذلت کا سامان کر رہا ہے. کہا جب چلنا پڑے کبھی ان کے آگے نہ چلنا، ان کے ساتھ بھی نہ چلنا. حضور کہاں چلوں، کیسے چلوں؟ میں جب والدین کے ساتھ چلنا پڑے تو نہ آگے چلنا ہے نہ ساتھ چلنا ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے. کیسے؟ بٹن کھول کر، موبائل ہاتھ میں لے کر. فرمایا نہیں، تنبیہ الغافلین کتاب کے اندر والدین کے حقوق میں بیان کیا. فرمایا ایک تو چلنا پیچھے ہے، دوسرا چلنا ایسے ہے سر جھکا ہو، ہاتھ بندے ہو، جیسے آقا کے پیچھے غلام چلتا ہے. یہ اولاد پر فرض ہے اور والدین کا حق بیان کیا ہے. اے ماں باپ کی تذلیل کرنے والے، یہ والدین کی شان ہے، یہ والدین کا مقام ہے. اللہ اکبر. اور ایک آخری بات جو اسی حقوق کے پیرائے میں بیان کی، فرمایا جب یہ مر جائیں، دنیا سے چلے جائیں، اب احساس پیدا ہوا یار ان کو راضی کرنا ہے، معافی مانگنی ہے، کیا اس کا کوئی طریقہ بھی ہے؟ تو 3 طریقے بیان کیے. فرمایا پہلا طریقہ ناراض والدین کی روح کو راضی کرنے کا پہلا طریقہ، فرمایا تم نیک بن جا، نمازی بن جا، تیرے ناراض والدین تجھ سے راضی ہو جائیں گے. بندہ چور
سمگلر بھی ہوئے نا اولاد رکھوانے تھی ہاں اولاد نیک دے اللہ اولاد نیک ہوئے فرمایا تو نیک ہو جا تیرے والدین کچھ سے راضی ہو جائے اے نماز پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو اے سنتوں پہ عمل کرنے والوں تمہیں مبارک ہو اے نیکی کی دعوت دینے والوں تمہیں مبارک ہو کہ یہ جو دین پہ عمل کرنے والا ہے اس کے والدین اس سے راضی ہو جاتے ہیں دوسری بات فرمایا ان کے لیے استغفار کیا کر تیرے والدین کی ناراض روح تجھ سے راضی ہو جائے گی ان کے لیے صدقہ جاریہ کا سامان کیا کر ان کی طرف سے کچھ عمل کیا کر ان کی طرف سے کسی مسجد میں مدرسے میں کسی غریب کسی یتیم کسی مسکین کی خدمت کیا کر تیرے والدین کی ناراض روح تجھ سے راضی ہو جائیں گی اور آگے فرمایا کہ ماں چلی گئی مگر ماں کی کوئی سہیلی ہے وہ تیسرا طریقہ یہ بیان کیا ہے فرمایا جا ماں کی اس سہیلی کے لیے کپڑوں کا کوئی جوڑا لے جا کوئی کھانے کی چیز لے جا آپ ماں کی اس سہیلی کی کوئی خدمت کر کچھ وقت ان کی خدمت میں گزار تیری ناراض ماں تجھ سے راضی ہو جائے گی تیرا باپ دنیا سے چلا گیا ہے اب احساس پیدا ہوا اب آنکھوں میں آنسو آئے دل میں رکت پیدا ہوئی ندامت غالب آئی یار میں نے فلاں موقع پہ والد صاحب کو ناراض کیا تھا فلاں موقع پہ باپ میرا مجھ سے خفا تھا میں راضی کرنا چاہتا ہوں طریقہ کیا ہے فرمایا کوئی باپ کا سنگی بیلی ہوگا کوئی آرمی میں کٹھے ٹائم گزرا ہو وہ اوکھا سکھا ویلا میرے باپ نے کسی دوست کے ساتھ گزارا ہو میرا باپ بڑی ٹھنڈی سانس لے کر اپنے اس دوست کا ذکر کیا کرتا ہوگا میں اس کے پاس چلا جا کچھ وقت اپنے باپ کی اس بیلی کے ساتھ گزار ان کی خدمت میں گزار کچھ ان کو کھلا پلا کچھ ان کی خدمت کاری کر تیرے ناراض باپ تجھ سے راضی ہو جائے گا دل دکھانا چھوڑ دے ماں باپ کا ورنہ ہے اس میں خسارہ آپ کا کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی ورنہ دوزخ میں سزا ہوگی بے حد کڑی میرے بھائیوں یہ سوچ آج کے نوجوانوں کو دعوت اسلامی دیتی ہے یہ فکر آج کے نوجوانوں کو مدنی چینل دیتا ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے اعتکاف میں دعوت اسلامی کے اجتماع میں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں جو نوجوان آتے ہیں آئے تھے ماں باپ کا دل دکھایا کرتے تھے واپس جاتے ماں باپ کے قدموں سے لپٹ جاتے دولتانہ میں نوجوان اعتکاف تھا 2011-12 کی بات ہے عید کے دن ہم اعتکاف والوں سے ملنے عید کے دن میں ان کے گھروں کو جانے کا معمول تھا تو جاتڑی کے ساتھ ایک مداری گاؤں ہے اس گاؤں میں پہنچے ایک ہی نوجوان اس ڈوک سے گاؤں سے اعتکاف میں تھا جب میں اس کے والد صاحب سے ملا انہوں نے کہا جی کہ آپ دعوت اسلامی کے نگران ہیں ان کا جی میں خدمتگار ہوں انہوں نے مجھے ایسے پکڑ لیا اور پکڑ کے جیسے ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے اس سفید داڑھی والے بزرگ ہچکیاں مار مار کے رونے لگے میں نے کہا حضور خیر تو ہے کہا قاری صاحب کیا بتائیں یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے اس نے اعتکاف کیا ہے اس کی عادتیں ایسی تھی ہر معاملے میں یہ ہمارا الٹ کرتا تھا ہمارا خلاف کرتا تھا اور ہماری بد دعائیں لیتا تھا اور ہم اس سے بڑے ناراض تھے بڑے خفا تھے اور رب کی بارگاہ میں بھی التجا کرتے تھے مولا کرم کر دے وہ اس کی ہدایت کا سامان ہو جائے مجھے نہیں پتا کس نے اس اعتکاف کا بولا دولتانہ کی فاروق اعظم مسجد میں دعوت اسلامی کے اعتکاف میں گیا اس کے مسجد پوترے سے لینے کے لیے گئے یہ گھر پہنچا اور اس کو مبارکبادیں دی جا رہی ہے مانا ڈالی جا رہی ہے اور اس سے مسافہ معانقہ کیا جا رہا ہے مگر اس کی آنکھوں میں آنسو ہے اور آنکھ پہ سر جھکا ہوا ہے یہ کسی سے پوچھتا ہے ابو کدھر ہے کسی نے کہا عشاء کی اذان ہو گئی ہے مسجد میں نماز کے لیے گئے ہیں یہ ساری مبارکبادیں چھوڑتا ہے وہ ہاتھ مالائیں چھوڑتا ہے وہ قسم دوست چھوڑتا ہے دوڑ کے مسجد کو آتا ہے باپ کا دل دکھانے والا ماں باپ کی نافرمانیاں کرنے والا مسجد بھری ہوئی ہے اور صف میں نمازیوں کے سامنے آ کے میرے قدموں سے لپٹ جاتا ہے اور رو رو کے مجھ سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے ابو جی مجھے معاف کر دے مجھے نہیں پتا تھا میں نے بڑی خطائیں کی ہے آپ کا بڑا دل دکھایا ہے اے دعوت اسلامی والوں تم نے مجھے میرا
کھویا ہوا بیٹا لوٹا دیا ہے، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اگر چاہتے ہو اولاد نیک بن جائے، ان کو دعوت اسلامی کے اجتماع میں بھیجا کرو، مدنی قافلے میں بھیجا کرو، اعتکاف میں بھیجا کرو، اور جب ادارے کھلیں تو ماشاءاللہ چکوال میں عظیم الشان درس نظامی کا عالم کورس کا ادارہ جامعۃ المدینہ بھی بن چکا ہے۔ تو ماشاءاللہ اپنے بچوں کو عالم دین بنائیے، انشاءاللہ آپ کا بچہ دین کا عالم بنے گا۔ جب تک یہ دین کی خدمت کرے گا، ہم مر بھی گئے، ہماری قبر پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ اور آخری بات ایک اعلان ہے کہ دعوت اسلامی اس کرونا، اس وبا کے دنوں میں الحمدللہ مسلمانوں کی خیر خواہی بھی کر رہی ہے، غم گساری بھی کر رہی ہے۔ حالانکہ دعوت اسلامی کے اپنے مدارس جامعات کے بڑے عدی بجٹ ہیں، آپ بخوبی سارے آگاہ ہیں، مگر آپ کو سن کر خوشی ہوگی دعوت اسلامی ہمارا یہ جو اسلام آباد، اٹک، پنڈی، چکوال، جیلم، یہ گجرات، سیالکوٹ اور کشمیر، یہ جو ہمارا علاقہ ہے، کرونا کی اس وبا میں جو مسلمان متاثر ہوئے ہیں، تو تقریباً 25 کروڑ روپے کی دعوت اسلامی نے راشن اور نقد رقم مسلمانوں میں تقسیم کی ہے۔ یہ ان میں تین ماہ کے اندر کی بات کر رہا ہوں، اور یہ بھی 10 دن پہلے کی معلومات کی بنا پر تقریباً 25 کروڑ روپیہ دعوت اسلامی نے مسلمانوں میں بانٹا ہے۔ اس میں سادات کے لیے زکوٰۃ کے علاوہ کا انتظام کیا گیا، یعنی عطیہ ان کو خدمت میں پیش کیا گیا، جا کر مختلف پیرانے عظام سادات کرام ہیں، ان کے توسط سے ماشاءاللہ سادات کرام فیملی میں خدمت کی گئی، مسجد کے مؤذنوں کی خدمت کی گئی۔ الحمدللہ یہ سفید پوش طبقہ ہوتا ہے، مسجد کے خادم ہیں، مؤذن ہیں، تو ان کی الحمدللہ خدمتوں کا سلسلہ ہوا۔ پھر وہ معاشرے کے پسے ہوئے کہ جن کا کوئی آل آباد نہیں، کوئی بندہ نہیں پہنچا، تو دعوت اسلامی سے جا کر بغیر کسی فوٹو کے، بغیر کسی اخباری خبر کے، کہ گھروں میں جا کر ان کی عزت نفس کو بھی مصروف مجروح ہونے سے بچا کر ان کی خدمت کی ہے۔ اور وہاں پر ہی دعوت اسلامی یہ تھیلیسیمیا کے جو بچے ہیں جن کو بلڈ کی حاجت ہوتی ہے، اس لاک ڈاؤن میں یہ بھی متاثر ہوئے، تو ان کے لیے خون کی حاجت پڑی، تو اللہ کے نیک بندے، وقت کے امام، امت کے خیر خواہ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب نے ایک اپیل کی، تو وہ سنت فاؤنڈیشن والوں کا جملہ کہ واقعی دعوت اسلامی والوں نے خون کی ندیاں بہا دی ہیں۔ تو چکوال والوں، کل چکوال فیضان مدینہ میں تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے الحمدللہ 10 بجے 9 سے 11 بجے، صبح 9 سے 11 بجے بلڈ کیمپ چوک فیضان مدینہ میں لگایا جا رہا ہے۔ تو یہ عظیم نیکی ہے، نوجوان ابھی واٹس ایپ گروپوں میں اس کو سینڈ کریں، فیس بک پر پوسٹیں لگائیں، صبح 9 سے 11 بلڈ کیمپ چوک فیضان مدینہ لگے گا، خود بھی شرکت کریں، نوجوان کو لے کر جائیں، تاکہ کسی مسلمان کا بھلا ہو جائے، کسی مسلمان کا بچہ، یقین کریں جب فون آتے ہیں نا کسی باپ کا، کسی بھائی کا، ان کا لہجے کی کب کباڑ بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ کس مشکل میں ہے۔ جس کا اپنا بیٹا جس کو خون کی عادت ہو، اسے ہی پتا ہوتا ہے یہ مسلمان، ان کی خیر خواہی، دراصل مسلمانوں کی خیر خواہی کا نام دعوت اسلامی ہے۔ دعوت اسلامی کو سبز پگڑی کا نام نہیں ہے، سفید کرتے کا نام نہیں ہے، یہ امت کی غم گساری کا نام دعوت اسلامی ہے۔ تو آؤ میں اور آپ نیت کریں، اس تھیلیسیمیا کے کال کے بلڈ کیمپ میں بھی بھرپور انشاءاللہ حصہ لیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مسجد کی انتظامیہ، امام صاحب، اب تمام اہل محلہ کو اللہ شاد و آباد رکھے، اور یہ آپ کا غالباً 41واں یا 42واں 11ویں شب کا پروگرام تھا، اللہ تعالیٰ قیامت سے قائم و دائم فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ السلام کے 2 شعر انشاءاللہ، اس کے بعد میں دعا پڑھ رہا ہوں۔